الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا جسيد له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدت الله رب العالمين على النعماء حمد المخلصين أصلي بعد حمد الله تترى على الهادي نبي المرسلين فيا رب احمني من شر نفسي وشيطان ومن كانوا خونا ومن مرض وآفات وغم ومن فتن دهت جسما ودينا يجاه المصطفى لسنا مقاما حبيبي رحمة للعالمين محمد النقي القلب حيا وميتا فهو أزكى الطاهرين هو المدثر المذكي خلقا هو المزمل المقري سنين رفيق منة الله حريصا
عليكم أيها المستسلمون فصيح دهتم ورع نفيف وسيد ولد آدم أجمعين جواد صاحب الدرجات بر دليل الطالبين الحائرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھ تو درود مصطفیٰ صلی علی محمدی عقدہ کشاہ یہ دعا صلی علی محمدی غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانۂ جنگ میں مردان نمازی کی ضرورت ہے ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے درس سیرت نبوی اللہ تبارک و تعالی کروڑا مہربانی و فضلہ رب تعالی توفیقہ مرچی میں شمی دیما چلو چارمی حصہ و باہر با اعتبار ترتیب بیان پیش بوگائیں خداوند قدوس بارگاہ الوہیتہ دعا و عرض و التماس سے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عنوان سرا ٹھیک و درست و شر راگ و اخلاصہ گپ جن کی توفیق نصیبی کا اور معاشمہ دوستانہ صحیح سمجھگا چی بات اللہ تبارک و تعالی سنت زندگی معاشمہ نصیبی دینداری زندگی رب تعالی نصیبی کا ہوتی فضل و مہربانی عزیز دوستوں گوستگین درسہ میں عرض کتا بلکہ شچی ساری بھی بار بار عرض کتا نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل عمر مبارک شخص تو 6 سال ایشانی تو کا 56 سال مکہ شریف 10 سال مدینہ شریف نبوت اما 13 سال اما روج کے واجہ مکہ شریف گوستائیں نا مکی زندگی آکے مدینہ شریف گوستائیں یشا مدنی زندگی مکہ شریف 55 سال کو تشریح گما میش میں دیما گوستنگی درسانی تو کات کا اور انہوں ہی اے آخری 10 سالانی بیان کے مدنی زندگی گوشاں اور اسی خلاصہ و اجمال مشمار ساریہ گوشتگ ہوں کہ مدنی زندگی ٹوٹل 10 سال یہ 10 سال سے مراحل تقسیمی سے مراحلانی تو کا اولی مرحلہ تذکرہ بوگائیں اولی مرحلہ 1 ہجریہ چھ بغیر 6 ہجریہ تک
دم ہی مرحلہ 6 ہجریہ چی بغیر 8 ہجریہ تک، سہمی مرحلہ 8 ہجریہ چی بغیر داں کے نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں چری دنیا رحلت و رخصت تک، اسے مرحلہ ہوں اسی ہی مرحلہ ہنی تو کا فی الحال و فی الوقت جو چلا گائیں جاری و ساری آئیں مرحلہ اولی مرحلہ تذکرہ ہو گئیں، اولی مرحلہ 1 ہجریہ چی بغیر 6 ہجریہ تک کی اور انو تک ماشما 2 ہجریہ تذکرہ حج چلا گا ہن 6 ہجریہ چی بعد گوڑا یہ مرحلہ ختم بھی 2 مرحلہ شروع بھی۔ مرحلہ اول تذکرہ چلگائیں کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ شریف آگے گما بعضی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ساریہ نہیں ستا رمضان شریف روچک عید دوئیں عید زکوٰۃ بعض جگہ دیت و قصاص ہم حکم اور ای پیما ابتدائی بانگ، یہ تمام این چیز اور ایشانی تذکرہ گوستگی رندہ بتگا تشریح و تفصیل گما سارے فہرست کی مدینی زندگی یا خصوصی یہ تذکرہ ہیں آیا حکم جہاد اذن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائیں گوستگی رندہ ای بابتا ایک شار تشریح و تفصیل گما میں شمی دیما چیزی گا پت کگا وحدی کے آیت جہاد اجازت نازل بو، جہاد اجازت آیات نازل بو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ اجازت دیکھ بو تاما مردمانا کہ اما کافر کے آنے گو مجنکنا اڑنگو او مظلوم بودتگا نوح نے اجازت دیکھ بو تی بیرہ بگران ہاں گو جنگ بکنگو ہاں مقابلہ پاد بیا ہوں اسے چی ساری حکمہ معاف بکنے صبر بکنے اللہ کرا مدد بلوٹے فاف وصفحو حکمہ وافی بکنے درگزر بکنے صبر بکنے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شمستر آئی پچ بکن حکمی نازل بکن۔ مدینہ شریف اللہ پیغمبر علیہ السلام ودی کے حد تو اللہ تبارک و حکم نازل کو شمارا جہاد اجازت دیا گتا ہے، اجازت جہاد حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ عزیز دوستان اے پیما جہاد اللہ تبارک و تعالی بندہانی واسطہ مسلمانانی واسطہ اہم و مہم عبادتی بنے، ایک بلائیں اہم عبادتی بنے، اہم ترین عبادات نہیں تو کہ ایک عبادتی الجہاد فی سبیل اللہ، یہ حکم دا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی اچھی بات پیغمبر علیہ السلام پتہ لشکرانی تشکیل کھنک شروع کو وط ہم بنفس نفیس اے مبارکین لشکرانے تو کا شرکت فرمائیں اور جہاد مقاصد و مغارض مقاصد و اغراض گوستگی رندہ شمدی میں بیان کو تھا کہ تاکہ خدائے سرزمین چا گند و گسڑا چی پاک بھی اور یک وحدہ لا شریک عبادت آسان بھی سہولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانانا زمین خلیفہ بنائی تھا، دنیا جند قائم مسلمانانی وجہ مسلمان مبن دنیا قائم نبی قیام دنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح روان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا روح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سرے سرا اعتماد و بھروسہ کنوکانی برکتیں کی دنیا قائمی کافر آپ و نان ورگاں لہذا آئی اگر بدماشی کنا ایشانی خلاف پاد کہاں گوڑا بزن تی جندے تھپرے گما ہوتی جندے پادا گوڑا بزن ہوتی جندے خدوا اما شاہب اور رگاں کے جندے خدوی اما شاہ سرائیں جندے لوگا بزن دور دیا گئے جندے لوگے بنا پٹھا گائیں بڑے نہ سمجھے گائیں وتی لوگا را درآمدے لوگ سمجھ کر دور دے گئے کوشش کرنا گائیں نہ سمجھتے گئے۔ حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق
اللہ تبارک و تعالی سے قسم مخلوقات پیدا فرمائیں. یک مخلوقی پیدا کو آئے تو کا صرف اور صرف عقل مادہ کو. دیکھے مخلوقی پیدا کو آئے تو کا صرف اور صرف شہوت مادہ پیدا کو. لیکن دوینانی درمیانہ رب ذوالجلال یک دیگے انچی مخلوقی پیدا فرمائید کہ آئے تو کا عقل ہم مانی شہوت ہم مانی. لہذا رب ذوالجلال عقل مخلوق کے پیدا فرمائید آئے تو کا تنائیں عقل میں آئیں نوری آئیں فرشتہ خدای معصومی فرشتان. دومی اما مخلوق کے رب ذوالجلال آئے تو کا صرف و صرف تنائیں شہوت و تمنائیں پورا کنگما کتائیں بہائم و جناور. سیمی اما مخلوق کے رب ذوالجلال عقل ہما کو شہوت ہما کو تمنا و چاہت ہما کو سمجھداری بیداری ہما کو آئے نامی الانسان. لہذا انسان تو کا جانورانی چاہوت امانی فرشتانی عقل امانی. لہذا ہر کجام انسانی کہ آئے تمنا آنی سر آئے عقل غالب بی آئے عقل دیما بی آئے عقل تمنا آنی مقابلہ کارآمد بی. رب ذوالجلال یا روتی چم معصوم فرشتان چی ہم بہتر بنائینی. لہذا ہر کجام بندے ہر کجام مخلوقی اگا شہوت غالب بی عقل چیرا بی رب ذوالجلال چایا یا راچا جناورا چی بھی بدتر بنائینی. رب ذوالجلال فرمائیت انہم الا کلانام بل ہم اضل سبیلا. ایچا جناوراں چی بھی بدتران جانوراں چی بھی گشتر خراب و گمراہن. رب ذوالجلال مہربانی عقل لگاں غالب بی فرشتہ چی بہترین انسانے اگا شہوت غالب بی دیما بی جناور و ہرو گو کو پسو کچھ کانچی ہم بدتر بھی کچھ کم از کم جہنم نہ رو رسوائیں دنیا ہر رسوائیں رسوائیں دنیا ہر رسوائیں اگا تو گمراہ بے غلط رہا بے یکی تو شی دنیا ہم رسوا بے اور دنیا آخرت ہم برباد. مرد میں سمجھتا کہ عذاب بدعملی گناہ ہے سے پس باخرت رسی قبرہ رسی چمیشہ گپ گپ آمیں گپا ارے کیوتی قبرہ وپسی اسی یہ گپے مانا چی بزاں سزا تہنا من آخرت رسی ہوتا من تہنا ہوتی وڑا ترہ چے پکری. یہ غلط سوچی یہ غلط سوچی. گناہ اولی سزا دنیا رسی آخرت و سزا دنیا ہم رضوا بے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سرزمین سر ہر قسم خرابی و گناہی ظاہر بھی تری ہر قسم خرابی و ناموافق حالتی ظاہر بھی انسان دستے کو دیں گناہ نہیں وجہ تئی گناہ چھی دریائے مائک پریشان بھی تئی دل چھی تھرائی چو نبی تئی گناہ چھی جنگل درندہ پریشان بھی تئی دل چھی تھرا ہچو نبی. اولی مصیبت تئی گئی اولی مصیبت تی چوکے تی کوٹے چوکے آئیں اولی مصیبت تی جندے لوگ آئیں تی جندے جان و نفس سر آئیں. میں سوچا جلب بدا مردوں گناہ سزا تہنا آخرت ہے. گناہ سزا اولی سر دنیا ہم رسی اعمال سزا چونکہ دنیا آخرت رسی اول اجر چونکہ آخرت رسی دنیا ہم رسی گو. یہ مز یہ بدل زندگی دراج بھی رزق برکت بھی راحت و سکون آنی تو کا خدا مہربان مہربانیاں. بہرحال ربا سے مخلوق بنائیں تو معصومی فرشتہ چی بھی انسان آرہ نیکتر بہتر بنائی نہیں. اگا انسان نیک و پارسا بی اگا انسان گمراہ بی آیا جانورہ چی بھی بدتر بنائی نہیں. اسے مخلوق جانور حال اشی کی من تو جانور درندہ ہی جنگ کوششاں ماری جاگا یک کی بگن دی تیدل اچھی ایچی نگوشی چیشی جستی کہیں بری اگر وارا کے ارادہ انتی بڑا جائن نہیں وارا کے ارادہ نہیں کیلی نہیں جستی نا پرسے آواتی رہ رہا ہوئے تو کچھ ہے پرچہ اسی خطرہ ہی طرح ہمیں پہ مظلومی جاگا یا گندے تو جستی کہیں بری وارا کے ارادہ ہیں یا نا مرچی انچو گوزے بغیر جستا بغیر مشورہ یا کچھ ہے
پرچا وجہ چھی وجہ اسی کی شچی خطرہ ثابت یقینی شچی خطرہ یقینی خطرہ جان یقینی لہذا جستی نلوٹی پوستی نلوٹی ڈائریکٹ مقابلہ درا بکوشی ہمت کم بکوشی عام درندہ حکمی اللہ فرمائنی کافر کے خدا نافرمانی درندہ چی بھی بدترا درندہ جسنا کھنے کوشے گوڑی شیئے باری اچھا تو سوال کھنے کہ تو سمجھائیں تا تو خیرے شدے گے تو چھوک ہوتا تو آق ہوتا یہ پزولی سوال اندر رہا دعا پزولی سوال جہاد اقدامی ثابت ہیں لہذا جہاد دفاعی ہم ثابت ہیں لہذا یہ سوال کہ بری جستے کا جست نہ لوٹی اور میں ساری عرض کو کہ اسلام ہوتی دشمنانی وجود دشمن نہیں ہوتی دشمنانی شان و شوکت دشمنی ای شان و شوکت برزو بالا مبی ای شوکت قرآن ہچ برداشت نہیں پلیت عزت قرآن برداشت نہیں پلیت شان و شوکت قرآن برداشت نہیں تو چمیشتوں میں یہ تو حکم ہے تو بگوتی شان و شوکت دور دے مسلمان حکومت تو قابو مسلمان حکومت احترام بکن بلی تو کافر ترم ایچ نگوشی بلی تو شرابی تر ایچ نگوشی بلی تو وتی ترتیب نکاح کا نہنگا ترم ایچ نگوشی بلکہ تی جانبی محفوظ کی طرح اگر مسلمان بھی جمع بیرے گیری یہ تو میں گوشن نہیں شیخ صاحب ظاہر بو کہ اصلہ یہ وجود دشمن نہیں آئی شان و شوکت دشمن ہے عزت اسلام ہے کہ عزت قرآن ہے کہ عزت سنت ہے کہ یہ عزت کس برت نکاں کس یہ عزت مقابلہ گیا یا آل روچ نبی مسلمان خدا غیرت ایمانی داتا بارہ ربا فرمائے تھی چھو جانور ودی کہ تو جانے اسی بدر جاؤ لا بھی جانو یہ بھی چھو جانورے وڑا بھی بلکہ جانورہ چھ بھی بدتر بھی جانورہ چھ بھی پشتر قدمی دیمہ بھی بہرحال آیت جہاد و عہدے کے نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لشکرانی دیم دے گی ترتیب شروع ایدانو یک گپی مردم بھی سمجھی باری باری چھو ہم بو کہ پیغمبر علیہ السلام لشکری بناتے کہ امیر بنائیں تو امیر برو پلان جا گا ایشان اسلام لاکا یک طریقہ ایشان پیغمبر علیہ السلام دومی طریقہ پیغمبر علیہ السلام چھو ہم کو باری باری وقت کمانڈر بو باری باری وقت امیر بو وقت قائد بو پشتا صحابانہ گوشتے گوں زرت شو مدینہ شریفہ وہ پلانی او سعد بن عبادہ او پلانی تو بیا مصلح سنبھال مدینہ سنبھال پشتے مردمان سنبھال مارا وغام اللہ رہا پیغمبر اسلام وقت ہم درد اللہ رہا وقت درد تو مصلح سنبھال مار رہے ہیں اللہ رہا تشکیل اے پہ میں شوق و جذبہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارحمہ لشکر کہ آئیے تو کا پیغمبر علیہ السلام وقت گوں بتگوں آئیے نام غزوہ آجانگ نام چی غزوہ ہر آما جنگ آما لشکر کے تشکیل بتا آئیے گوں پیغمبر علیہ السلام گوں نبتگوں آجا اس کا تشکیل کو ترادت تو بروں پلان جاگا ایشوشن سریہ غزوہ سریہ واجہ گونے گوں غزوہی واجہ گونے گوں سریہ پیغمبر علیہ السلام ہے زندگی مبارک کا واجہ 27 جنگ وات شریک ہوتا تو گویا کہ 27 غزوات 27 غزوہ ہیں سریہ کے پیغمبر علیہ السلام تشکیل کو تکن رہا تھا صحابہ امیر بنائیں تو پلان جگہ ایسے سریہ کچھ ہیں اور یہ پیما سریہ یعنی تعداد علی اختلاف الاحوال اقوال بعض وشی 30 وشتاں بعض وشی 40 وشتاں لیکن انصاف گپشیں اصلا یہ اختلاف وڑ وڑیں گپی واسطہ پیدا بو اسی وجہ مردم بھی سمجھی نا اسی وجہ یہ وڑ بو کہ بعض اوقات چوہم بو کہ پیغمبر سلام انو لشکر رادا نزدیک دگے لشکری رادا نو بعض مردمہ وقت نزدیک بوگے وجہ یکی ماں اور اوچانی بوگے وجہ دو انانا یکی حساب کو نو حساب کا نگیٹھیں با یکی کہ دو انا حساب کا ظاہر یہاں کم تری گوشی دوینا آ مردم کے حساب کا یہ دوینا الگ الگ کھاں تو زیادہ کچھ تعداد یہ اعتبارہ اقوالانی اختلافی اور اسی خاصیں دگے چینیز تھے بہرحال پیغمبر اسلام لشکر رادات صحابہ امیر ہم بنائی تھا 46 سرایا 27 غزوات نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک
27 جنگ واجبت شریک اجازت جہاد اچھی بات نبی اکرم رسول معظم سرکار دو عالم سید ولد آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارا امیر بنائیں تو اسلام اولی لشکریں اسلام اولی قافلیں اسلام اولی لشکریں کے عملہ روگائیں پیغمبر علیہ السلام اجازت جہاد آباد مسلمانانی اولی لشکریں نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر امیری بنائیں نگائیں لشکر تشکیل کنگائیں کہ تو بروسے سیف البحرا فلاں قافلہ عملہ بکا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائیں اسلام اولی لشکریں رمضان شریف مائیں نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سی مہاجرین نازو 30 مہاجرین نے گما سی مہاجرین انصار کا سگون نہیں گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکرارہ تشکیل دا شما بروے سیف البارے نے مگا یک قافلہ ابو جہل لاگوں نے بلائی قافلہی چشام پیدا کی مکہ نے مگا روگائیں لہذا شما بروئے قافلہ پشتا شما بروئے قافلہ تعقبہ پیغمبر علیہ السلام حکم مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مقرر بو سی مہاجرین نے گوما کے انصار کا سگو نہیں گو قافلہ روانہ بو سیدھا سیف البارے نے مگا اودا رستم قافلہ انتظارہ ابو جہل نے مگا قافلہ سردار و مستری اقنی مگی ابو جہل 300 مردم 300 سوار دومینی مگا مسلمانانی سکھ سے جماعتی مہاجرینانی امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنوی مڑ بیڑ بھی دے پدیم با واسطے جنگا یک مرد پات کے شانی درمیانہ فیصلہ کان جنگ نیلی داں کے جنگ موقعی نیتی جنگ بغیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پو صحیح و سلامتی راحت و سکونانی گما واپس پیغمبر علیہ السلام دربارہ حاضر بھی یہ اولی لشکر ہے یہ اولی سریہ ہے اولی رندہ کہ پیغمبر علیہ السلام اسلام شان بلند کرنے کے خاطرہ یک لشکری دیم دا اما قافلہ واسطہ کیا قافلہ مکہ چی شام چی پیدا کا مکہ روگا یہ مستر و کماش بدبختی ابو جہل اے فطری چیزی شسرے چھے اعتراض و سوال نہیں یک بادشاہی وتی اگاں باغی خلاف بکن وتی دشمنی مخالف بکن این حکمت مطابقائیں این فطرت مطابقائیں شر فوجی تدبیری قرار دیکھ بھی شر عزت و شان و سمجھداری بیداری کو شک بھی یک بادشاہی وتی دشمن مخالفت بکن یک بادشاہی وتی ملک باغی مخالفت بکن وتی ملک باغی بجنگ وتی ملک باغی مالام ببا وتی ملک باغی معیشت سر حملہ بکن تاکہ قوت مبی پرچہ جنگ واسطہ اولی چیز معیشت ہی معیشت مضبوط بھی نو جنگ کو کہاں معیشت نبی نانی پا ورگانی کھجا جنگا تیار بھی تو جنگ واسطہ بلائیں خرچہ ہی درکار ہی تو یہ واسطہ اولی سرا معیشت مضبوط بھی اور مسلمان خطرہ ہے تو کاباں یہ واسطہ پیغمبر علیہ السلام لشکر راد آتا کہ شنی معیشت متاثر بھی یہ عین فطرت مطابق آئیں یہ عین حکمت مطابق آئیں یہ عین فوجی تدبیر کامل مطابق آئیں لہذا گا عام بادشاہی وتی دشمن مال سرام لابکاں فوجی تدبیری گشک بھی عام بادشاہی وتی باغی وتی ملک دشمن اگر راحتانی سرام لابکاں معیشت سرام لابکاں مال و دولتانی سرام لابکاں آیا کہ یہ جان سرام لابکاں آئے جانے سر حملہ را فوجی تدبیری گشک بھی آئے جمال سر حملہ را فوجی تدبیری کمال گشک بھی اور ایکار آئین حکمت مطابق آئیں کہ آئے مالانا برگ بی بی آئین فطرت مطابق آئیں آئے جانے سر حملہ بی بی یہ آئین حکمت و فطرت و فوجی کمال تدبیر مطابق آئیں
لہذا اگر اہل اسلام و دین و قرآن وتی دشمنانی بارا بوشی کشی معیشتہ کمزور بکا دا کیا شان و شوکت تو کا مبی قرآن نقصان مدن، مسلمان نقصان مدن، دین و دیندار نقصان مدن۔ لہذا اسلام بادشاہ رب ذوالجلال لگائی حکم بدا کہ شماوتی دشمنانی شان و شوکتہ بپروشے، شماوتی دشمنانی مال و دولتانی اسلام لا بکنے، تو یہ ہم عین حکمت مطابق آئیں، عین فطرت مطابق آئیں، ہم عین فوجی تدبیر کمال مطابق آئیں۔ لہذا رب ذوالجلال ہمیں اجازت دا کہ دشمن چونکہ جانے سر حملہ خود کنے، دشمن مال سر حملہ خود کنے، دشمن آرہ قوت میل اے مرچی شامارو سامان کاری دولت کاری سوداگری کن زر و دولتا مکہ جمع کن، مکہ نوجوانہ پر زر و کلدار تیار کنگائن، نبی اکرم رسول معظم قرآن والے قرآن آری مقابلہ واسطہ تیار کنگائن۔ یہ اگارو شامہ سوداگری کا مکہ وتی دولتانی امبارا جان، مکہ دولت کے آئے جواب آئے قوت کے آئے معیشت مضبوط بھی، معیشت کے مضبوط بھی وتی دولتانی گمہ مسلمانانی سرام لاکن۔ اے پہ ماں یہ شام کاروبار و دولت مسلمانانی شانہ نقصان دیا گائیں، مسلمانانی احترامہ نقصان دیا گائیں، قرآن و قرآن قوانین و پاکیزہ معاشرہ نقصان دیا گائیں۔ لہذا رب ذوالجلالہ چارش برینہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سرا حکم نازل کو اجازت دا کہ تو تی دشمنانی سرا حملہ بکن، دشمنہ قوت میں دشمنانی قوت آرہ جمع کنگ میل چمیشہ پیغمبر علیہ السلام بار بار جماعت بنائے تعمیر بنائے قافلہ راہن سرا نہ دیں تانی سرا حملہ کنگے کوشش کو دا کی شانی معیشت متاثر بھی اے پیما پیغمبر السلام لشکر سرا لشکر دی حضرت حمزہ لشکرات کا گوستگی ماہ رمضان ماہ حضرت حمزہ لشکر واپس پیدا کے پیغمبر علیہ السلام اسی کسے اسی مردمانی مہاجرینانی لشکر سیف البارہ واپس کہتے ہیں بغیر جنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیم ماہ انتظارہ بغیر شوال ماہ بیتن فوراً حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ فوراً امیر بنائنی شست یا کے اشتاد مرد میں گما آبی تمامی مہاجرین اصحاب کرام بن رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ امیر بنائنی شست مرد میں یا کہ اشتاد مرد میں مہاجرین اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مہاجرین صحابانی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ امیر بنائنی کہ تو برو ہم عملہ واسطہ ای طریقہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وتی لشکر حضوری دین پا لشکر قافلہ مقابلہ روتن دیما جو قافلیں آئی تو قدوم مسلمان ہم آدوی مسلمانہ بیچرہ ہجرت کت نہ کتا ہجرت آٹی میں لازم آکے کسی مکہ مسلمہ بھی مدینہ بھی ای بیچرہ ہجرت کت نہ کو ای پاس سے تگتا ای ہم ہوتی مخالفیں پارٹی گماہ تنگو قریشی مردمانی گماہ تنگو تاکہ ای پارٹی گماہ بنگو جنگ کے شروع ہوگی بھی میں چیروکائی پتہ مسلمانی تو کا پتے رہا چھو مارا ہی نہیں اللہ مدینہ رہا مسلمانی تو کا پتہ مسلمان پجیہ مدینہ رہا ای دوئی صحابی حضرت مقداد بن عمر حضرت عتبان بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے دوے صحابی چرا جماعتا چیروکائی درکان تاکہ مسلمانانی جماعتا شریک با اے پہ ما تمامی مسلمان واپس کہاں صحیح سلامت تھی اے لشکر تو کا اولی تیر چلائنگ بھی اولی تیر جنگ بھی اسلام اولی تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن
اسلام اولی تیر جنوب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشیا چی ساری جنگ حکم نیا دا کے جنگ حکم بو دا کے اجازت جہاد بو اجازت جہادہ چی بعد اولی اسلام الہی کلمت اللہ بلند کرنے کے خاطرہ رب نامارا شان دیا کے خاطرہ اسلام آرہ عزت دیا کے خاطرہ جہاد راہ اللہ راہ فی سبیل اللہ اولی تیر کے جا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمشہ مردمہ سوال بنائی تھا اسلام اولی تیر کیا جاتا اسلام اولی تیر کیا جاتا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت حمزہ لشکراچی بعد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنائی نہیں یہ لشکرہ ہم رادن تشکیل کا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے لشکراچی بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم پیغمبر علیہ السلام امیر بنائی نہیں یک لشکری دنتی 20 مرد میں کہ تو برشان سر عملہ کن اور اے لشکر پیدل سفر کن اور پیدر تدبیرانی گوما روچا ای چیرو با شپا رہا دک با روان روچا وطر چیر دیاں تاکہ میالا کا سرپد مبی اور یہ طریقہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم یک لشکری امیر بنائیں تو پیغمبر سلامت تشکیل اولی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی لشکری امیر دومی لشکری عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سلامت امیر بنائیں اشیا چی بعد اولی جنگ مسلمانانی اما جنگ کے نبی اکرم رسول معظم سرکار دو عالم سید ولد آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یاسین اولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس وط شامل بوت موجودہ وط گونگم آ جنگ تو کا کیا یا غزوہ گشام اسلام اولی اما جنگ کے رسول اللہ وط گونگوا جنگ نامی جنگ ابوا غزوہ ابوا یک جاگہ نامی پیغمبر علیہ السلام قبیلہ بنو زمرہ اسرا قریش اسرا حملہ کنگے واسطہ واجہائی لشکرہ رزو چیزی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نزو اور بچوں مسلح اسرا دگرے وشتارین تو مسلح سنبال ما اللہ فریضہ ادا کنگا رہی تو مسلح سنبال تو مدینہ سنبال تو مسجد نبویہ سنبال ما اللہ راہ تشکیل بھی تاکہ منی ہم قدم اللہ راہ بے لگان تاکہ منی ہم قدم اللہ راہ جہادہ استعمال ہم بے بنگو شوق جہاد بچے تو مسلمانانی اولی ہما جنگ کے آئے تو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وط گونا گو آئے نامی غزوہ ابوا مسلمانانی ہما آخری لشکر ہما آخری جنگ کے آئے تو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گونا گم آ جنگ نامی غزوہ تبوک غزوہ ابوا ما جنگی کی شچی ساری واجہ ہچ جنگا شریک نیا غزوہ ابوا چی واجہ شرکت شروع کو غزوہ تبوک ما ولی جنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شچی بعد دگے جنگ موقعینیت واجہ رہا جنگ شراکت موقعینن سیدہ کے رب ملاقات شو غزوہ تبوک ہو غزوہ تبوک کا بعد پیغمبر علیہ السلام شرکت موقع دگے لشکر نہ رسے تو ساری واجہ رحلت فرمائیں شانی تذکرہ انشاءاللہ تفصیلی گمہ درست کی تھی اولی جنگ غزوہ ابواہا پیغمبر علیہ السلام لشکر رزور شو ابواہا وہی طریقہ جنگ موقع نبو بلکہ معاہدہ بو جنگ بندیے کہ شمارا مجنے میگو میں اختلاف مکنے اور یہ طریقہ مسلمان ان سر کسی عملہ کا شمار مدد لازم ہے مسلمان خلاف قسم مدد مکنے ای پہ میں امنی معاہدہ بتا قبیلہ بنو زمرہ گما اور پیغمبر علیہ السلام واپس صحیح سلامتی مدینہ شریفہ واپس ای شوق جہادہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای 10 سال تو کا 27 جنگا واجہ وط شریف اور مسلمانانا وتی امت آرائے سرپدیدہ وتی عادت شریفہ گما کہ وہ مسلمان تیتو کا ہم جذبہ خدای رضائے خدای راہ تشکیل بوگے تیتو کا ہم جذبہ زندگ بھی تیتو کا ہم جذبہ بھی
پیغمبر علیہ السلام ہزاراں مصروفیت گما، نبوت کار مصروفیت، فیصلہانی مصروفیت، نماز مصروفیت، احکام مصروفیت، واعظ و نصیحت و دعوت مصروفیت، قضاء و فیصلہانی مصروفیت، مسئلہ مسائل شریعت مصروفیت، ان چو مصروفیت باوجود پیغمبر السلام تشکیلی رہا مسلمان ہے تو کہ ہم دین احترام ہے واسطہ رب تعالیٰ تی زندگی مقصد ہمیں بیان فرمائے تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تی زندگی مقصد ہی عبادت ہے. جن اللہ فرمائے نے بنائے تھا ہم عبادت واسطے، انسان ہم بنائے تھا ہم عبادت واسطے. ایک انسان عبادت میں کو تی مقصد زندگی سرا نہیں، تی مقصد زندگی خدای غلامی، تی مقصد زندگی خدای غلامی، تی مقصد زندگی بندگی میں نہ غلامی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی، او زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی بس بندگی کا نام ہے، زندگی بھی بندگی ناکام ہے. زندگی بھی بندگی میں بھی فائدہ چاہیے، زندگی ہیچ مقصد نہیں زندگی کہ تو خدای غلامی ماما بھی. زندگی بس بندگی کا نام ہے، زندگی بھی بندگی ناکام ہے. زندگی ہے تو بندگی میں کھنے رسوا و برباد. ہاں زندگی ہے تو کا بندگی ماں بھی شرمندگی سبب بھی دنیا ہم آخرت ہم ہر چیز کا نگاہ اسے سزا تر رسی، نیکی کا نگاہ نیکی مستر رسی، گناہ کا نگاہ اسے سزا تر رسی. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو. از مکافات عمل غافل مشو. گندم کشے گندم رودی، جو کشے جو رودی. نیکی کنے نیکی بدل گندے، گناہ کنے گناہ سزا گندے. لہذا مکافات عملہ بیال مکن، مکافات عملہ گناہ و یک سحر و جادوی. ہاں چونکہ سحر و جادو مردہ چا جدا گناہ کھان گناہ وجہ چی ہم محبت کو نفرت تبدیل بان. یہ جادو یا سرداری جادو چیا گوشاں، سحر چیا گوشاں، سحر معنی چیئے تو سمجھتا کری. سحر و جادو گوشاں خدای حکم بھی عزت کنگا، خدای حکم بھی احترامی کنگا. اگر تو نماز نہ کنے ہوتی دستانی کو موتر جادو کنگا شرری کار تیار آبو. خدای دین سرا 100% نہ تو تی شرری کار تیار آبو بھائی وہ تو دستانی کو موتر جادو کنگا بے سمجھشیا. ہما جگہ یک جادوی استے کہ پشتا مردم ہنر کنا ہلا کنا. ہما جگہ یک اہم ترین جادوی ہمیشہ عمومی جادوی، عمومی سحری مردمان اس را کپتا. عجب ایشی نہ ایشی علاج فکر نہ ایشی سمجھا نہ مردم ایشی سمجھی نہ کہ علاج فکری. وہ زیادہ نقصان ہمیں دے گئے تر معلوم بھی وسطہ کہ آئی مردم بیماری کی ہوتی علاج فکرہ ہے نا یہ چو نقصان نہ بھی. یک مردم بیمار بھی ہوتی علاج فکرہ میں بھی یہ بزا مرتا ایشی دیش رہا نہیں. بیمار آگا تو علاج نہ کنے تھی گوانڈی بیماری بلائی مصیبت سبب بھی بلائی مرضی بنی ہوئی تھی جان لیوا بھی تھی وسط. گوانڈی معمولی بلائی بیماری لگے علاج فکرائے علاج کوشش آئے ممکن است ختم بھی. ای بیماری اما بیماری سحر و جادو اما جادوی کس سے علاج فکرہ نہیں. یہ وسط کس نزا یہ بھی بڑی چیزی ہستے، کس نزا یہ بڑی بھی چیزی ہستے. جادو نام خدا بے احترامی آپ بدبخت قرآن بے احترامی کان تب جا کے تی کارا عراب کن امی طریقہ امی کارا تو وب بکنے اڑا وہ تی کارا وہ تو عراب کنے وہ تی کارا تو وہ تو عراب کنے. یہ مردم ایچ سمجھانے ایچ سمجھانے یک مردمی دیگری تی بربادی چکرہ بھی سمجھا کے مردمی دستانی کو موتر وب برباد بکنے حجب حیران بھی مردم. قرآن تو پوش داتا نوانے، حدیث تو پوش داتا گوشی ندارے، خدای حکمانی تو وطرا پابند نہ کتا وہ تھی مرضی زندگی گوازی نہ گائے. خدای حکمانہ بے حال کتا، خدای فرمبرداری آرہ بے حال کتا. اللہ حکمانی ہیچ رعایت تی تو کنے اور وہ یک جادوی بن یک وہ جادوی اثرداری. اللہ تبارک و تعالی ہر کسارا دنیا ہے تو کا ہر چیز بنائیں تھا، ہر چیز دو رہا ہے تو کا مانتر گندہ کے یعنی یہ دوستی فائدہ واسطہ دوستی فائدہ. آسمانی اجرام سماویائی بھی شر، سرزمینی چیزی بھی شر.
درچ کو داری بشر مرغو ماری بشر دوستی فائدے واسطے فرمائے نہیں جو زہریلا مال نا اللہ تعالیٰ بنائے تھے یہ بھی انسان فائدے واسطے یک زہریلا گواتی کشی دما میں زہریلا جانوری وتی تو کشی جذب کنا غائی زہریلا گوات یہ آکسیجن تو کا مکس بھی مردم دم پہ کشم میرا اے جانور زہریلا ہی شی تو وتی تو کا جذب کنا شان سخت دوست بھی زہریلا گوات یہ وتی تو کا جذب کنا گوات تو کا مکس بوگا ساری ختم بھی غائی جانور مبوتی نہ مایا یا کا ترپتی پہ مورتا ہر ایک دم پہ کشی تے مور اور دومی ایشانی تو کہا آدھ دگے گپی کہ ایشانی حکمت ایشانی راز ایشانی فائدہ مارا معلوم نہیں الگ گپی لیکن بہرحال فائدہ ہست ایشانی میں استاد فرمائیت کہ منی ماں تے زنوب کا ریشی درد ماں تا ربی آکسیجن شوگری اور ماں علاج شتا گو ڈاکٹر اشتبی کینسر سرجتا اگاں شیرا آپریشن بکنے باس خطرناک کی شوگر وجہ چھی میری آپریشن مکنے کینسر وجہ چھی میری لہذا رائے چنی میں کرا تو ون وب گوشت کہ علاج بے کنا مکنا بھائی تو گوشت دوی صورت میری وہ علاج چیا کنے علاج کنے آپ شوگر وجہ چھی میری علاج نہ کنے کینسر وجہ چھی میری تھوڑا یہ صورت وشی ما شتا گوں حکیم کرا حکیم گوشتا کہ اسی علاج دوا میں کرا بہترین ہستے علاج ترما گوشی 100% ریش چہرے جو مشہور بھی لیکن مسئلہ ہستے تو اسے شوگرین تھے یہ دوائی ارچی ہستا شوگر پڑھائی نا لہٰذا ریش علاج بھی لیکن شوگر مسئلہ سخت خراب ہوگی تو اسی پدا میں پس تو دوائی استعمال ہم خطرناک آپریشن ہم خطرناک مچار تو دیکھے ہچ راہ نہیں نچوں کنے گی اسی ماں یہ اللہ داتا پریشان بتوں چھونے بھی کہیں یک پکیریا منا سوج داتا ملنگیا پکیریا منا گوشتے کی تو یک سیاہ ماری بزرگ اسی علاج آسانی ہستے ہیں سیاہ ماری بغیر انچی اندازیا کہ زخمی پہ مبی مارا گوٹا کس کام بگری پنسی گو کی شیرے تہا اسے لہڑ دے لوگے تہا درپگے تہا یہ شیران کے گو مارا لہڑ دے یہ درپگا خلقاں پروشی پرچہ اسے اکس بو بچی میری انچو ظاہری تنیزا اکا بوئی بچی لوئی گا میری گوشے ما یک جوگی گئے پیست کلدار دا آٹے با پیست کلدار بازا جوگی اشوک جنگلہ ماری شواس کو مارا را کسی کو یہ طریقہ آرتی مارا را 10-5 گو کی شیر تہا لہڑ دا پائی شیر بچے شیرانی روگن کشے ریشہ را جا سو بسر ماتا شپا سکون واب جا درد فوراً آ رہا سکون واب جانا چی بعد پدر روچ کے بھی گوشی صوبہ پات کے درس گندگی مندگی درد کگاں اور یہ طریقہ چہرے وات ہم درس کا تمام ریش برابر یا کو دوران دے جنگا چی بات پر ڈاکٹر کے ٹیسٹ ہم کرنا ہے تا ڈاکٹر اعلان ہوتا ہے کو جا ہم ڈاکٹر آپریشن کو تا یہ وشی واجب وشی چھینی دوائی تو استعمال کر ریش نام و نشانی گار لا علاج امراض مرض اما مار کے من تو گندنی دورا کشن نہیں بظاہر منیتی دشمنی لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی تو کا ہم راز ہم ماں کو تگن اسی تو کا ہم اچھے فائدہ ہم ماں کو تگن جو منیتی فائدہ چیز ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی بنائی تھا تو یہ واسطہ ضرور فائدہ ایمان یا دے گا پی تو ہی نہ سمجھ گا دے گا کبھی تو یہ نہ سمجھ گا تی سمجھا نہیں آگا لیکن اسی تو کا حکمت و راز میں فائدہ ہی چیز ہی تھی واسطہ بعض فائدہ ہی چیز اور ہر چیز قائم بھی فائدہ داں قائم نہیں بھی فائدہ داں زندگی بھی فائدہ داں میرا کا بعد بھی فائدہ داں مچ اللہ تعالیٰ انسان واسطہ بنائی تھا لہذا مچ اگر زندگی ہے چی انسان نہ ورگائیں ہے چی فائدہ چیز کا نگائیں اگر مچ میری ہم فائدہ ہی داں یہ لونٹا زوری یہ پیشہ زوری یہ رندگاں زوری یہ کھنٹا زوری ہر رنگا یہ فائدہ داں مچ زندگی ہے یہ بھی فائدہ چیز کا مچ میری ہم آیتی فائدہ چیز کا درج کی زندگی ہے یہ پلو نے وگا وا درج کی میری ہے یہ دائرو کنٹگاں زوری آئیے تاکو آدھگے چیزاں زوری آئیے شاہاں زوری آئیے چی آئیے دارا فائدہ چیز کا ہمیں پہ ماں جانور زندگی ہے یہ چی فائدہ چیز کا گوک زندگی ہے یہ لیٹا زوری گوک زندگی ہے یہ شیرہ زوری گوک زندگی ہے یہ بجنن ننگارو کا گوکا چی فائدہ چیز کا
اگر گو کا ذبح پہ کم بکشی ہم آئیے فائدہ ہی آئیے پوستہ زوری استعمال کن آئیے گوشتہ زوری استعمال کن آئیے پگا زوری استعمال کن دا کی سگن دا کا دور نہ دا آئیے ہم فائدہ چیزی آئیے روت ہم فائدہ چیزی آئیے فائدہ دا ہر چیز آئیے فائدہ کی زندگی ساری ہم فائدہ زندگی بعد ہم فائدہ درج کی زندگی ساری ہم انسانہ فائدہ دا زندگی بعد ہم انسانہ فائدہ دا جانوری زندگی ہمیں انسانہ فائدہ دا ذبح کرنے کے بعد ہمیں انسانہ فائدہ دا انسان فائدہ چیزی لیکن عجب حیرانی عقل و ہوش کہ یک واحد انسان مخلوق میرا کا بعد کھسی ہے چیزیں کھارانے ہیچ کھارانے نہ پوستے بہابی نہ ہڈی بہابی نہ ہڈی کار آمدیں نہ پوستے کار آمدیں نہ گوشت کار آمدیں نہ جندے کار آمدیں بس جونی بنی جلدی برو کھل لکھاں بھائی واسطہ کہ انسان جون دنیا تمامی مخلوقہ سے بدترین بدبودار ترین جون انسان جون ہے تب جا کے اہتمام کو مقال کرنا کچھ کیوں ڈننا کھپتا ہیچ پرواہی نہیں نزدیک رہے بھوکھاں ورنہ بور نہ کھاں ساہتی بعد سڑی رو ہیچ بوئی نبی انسان بو ملانی مل دور رو انسان کھل کے ترتیب مبوط تھی پورے دنیا تو کسا نان نوائشن بدبوئے وجہ یہ واسطہ کہ ہمیں چو رنگا رنگی خوراک انسان وشیں استعمال کا یہ جون ہمیں چو زیادہ بدبودار بھی ہمیں چو تمنا و مراداں زیادہ پورا کرنے کوشش کرنے تو جون و میت ہمیں چو زیادہ بدبودار بھی ہمیں چو ملززیں وشتام خوراک استعمال کرنے ہمیں چو تو جون زیادہ بدبودار بھی جانورہ بچہ کھائے سارا گزار رکھاں یہ اعتراض نہ کھاں وعدے ماننی یہ اعتراض نہ کھاں نانی پھرنی یہ اعتراض نہ کھاں مسالہ ہی ماننی یہ اعتراض نہ کھاں بریانی مسالہ ہی ماننے بس کہا دے مادے شروع ہوئی بس یہ خوراک سادہ ہاں یہ جون بو کم تریں لہذا تی خوراک زیادہ تریں تی خوراک تامدار تریں تی خوراک زیادہ لذیذی ہمیں چو زیادہ دنیا لذتانی تہا مبتلا بے ہمیں چو تی جون زیادہ تر بوکاں رب ذوالجلال ولائے احسان و مہربانی فرمائی تھا کہ تی جون کھلکھن کے اہتمام فرمائی تھا ورنہ یک انسان اگم ببرتے ہیں یہ جون ڈننا بوتی پوری دنیا کسن نان نوا یہ زیادہ بدبو تو یکیں واحد انسان یہ فائدہ نہ دا یہ قابل غور کا پی سوال ہے ہر چیز میری فائدہ دا انسان میری یہ فائدہ نہ دا پرچا جمادات بھی اور یہ طریقہ درچ کو نیوگی بھی جانوری بھی درندگی بھی ہر چیزی بھی جانوروں مچو پیش میرا کا بعد فائدہ دیا یکیں واحد انسان کی میرا کا بعد یہ فائدہ نہ دا کدی شی وجہ سوچتا جی شی وجہ ای سوال جواب وجہ صرف و صرف یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ بنائی تھا وتی واسطہ وہاں دیکھے دنیا ہر چیز است آسمان آئی شر زمین نہ شر تو گندگائی تی شر نہ گندگائی تی شر فائدہ آئیے تی سمجھا کہ شر فائدہ آئیے سمجھا نہیں شر یہ تمامی چیز اللہ صرف تی فائدہ واسطہ بنائی تھا تی فائدہ واسطہ لہذا تی فائدہ واسطہ جانورہ رب بنائی تکی جانور اچھوڑا طرف فائدہ بیداں زندگی بھی طرف فائدہ بیداں میرا کا بعد بھی طرف فائدہ بیداں درچ تی فائدہ واسطہ بنائی تکی لہذا درچ کی زندگی ہم طرف فائدہ بیداں درچ میرا کا بعد ہم طرف فائدہ بیداں پابند دیں گا لیکن انسان بنائے تو صرف ہوتی واسطہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان و جنات ہوتی عبادت واسطہ بنائے تھے صرف بنائے تگا یہ واسطہ کہ منا پجا بیارا منی عبادت بکنا منی بندگی بکنا انسان ایک بندہ ہی بندہ منا غلام بندہ ہر بندگی باید انسانیہ انسان نام انسان یہ واسطہ کہ تو انسیت ماں جلدی راما بھی محبت کا وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا يتقلب وما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا يتقلب انسان آ رہا انسان یہ واسطہ گوشن کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کا انسیت مادہ پیدا فرمائیں محبت کا آئی تو کا عاجزی ماں مسلمان خدرہ کا احترام کا دعائیں اللہ تعالیٰ مارش مارا گپن سر صحیح سمجھو عمل کرنے کی توفیق